الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے آج ہم سبق نمبر 11 کو شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 11 کا نام دیکھیے سکون جزم۔ اب اس لائن کی طرف چلیے۔ جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، یعنی آپ نے سبق نمبر 7 میں اس علامت کے بارے میں یعنی جزم کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس علامت کو جزم کہتے ہیں، اور جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ یعنی اب یہ دیکھیے، یہ ایک حرف ہے، تا ایک حرف ہے، اور اب جزم کی جب علامت اس کے اوپر آ گئی تو تا ساکن ہو گیا، یعنی جب یہ کسی لفظ پر آ جائے تو وہ لفظ ساکن ہو جاتا ہے۔ تو آگے دیکھیے، جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اب متحرک حرف بھی آپ نے پڑھ لیے۔ یہ ایک حمزہ متحرک ہے، یعنی زبر جب الف کے اوپر آ گئی تو یہ متحرک ہو گیا۔ تو اب جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جائے گا۔ اب اگلی لائن دیکھیے، حمزہ ساکنہ، یعنی جب الف کے اوپر کوئی جزم یا حرکت کی علامت آئے گی تو وہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ اب یہ جو دال نما چھوٹا سا سائن ہے، جب یہ حمزہ کے اوپر الف کے اوپر آ گیا تو الف بھی حمزہ ہی پڑھا جائے گا، اور یہ حمزہ۔ تو اب حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں۔ یعنی آپ نے جب بھی حمزہ ساکنہ کو قرآن پاک میں کہیں بھی دیکھیں تو آپ نے اگر کوئی بھی لفظ کہیں بھی حمزہ ساکنہ آ رہا ہے تو آپ نے وہاں جھٹکا دینا ہے۔ اب آگے دیکھیے، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کا مجموعہ قطب جد ہے۔ قلقلہ کے معنی کیا ہے؟ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے۔ یعنی یہ جو 5 حروف ہیں حروف قلقلہ، یہ جو 5 حروف قاف، طا، با، جیم، دال، قرآن پاک میں کہیں بھی آ جائیں تو آپ نے وہاں پر قلقلہ کرنا ہے، یعنی آپ کی آواز لوٹتی ہوئی نکلے۔ اب آگے دیکھیے، جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کرے۔ ہم نے ان لفظوں میں قلقلہ خوب ظاہر کرنا ہے، یعنی اچھے سے ہماری آواز لوٹنی چاہیے۔ آگے دیکھیے، اس سبق میں حروف قلقلہ حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیے، اور ملتی جلتی آواز والے حروف، یعنی جو آپ نے سبق نمبر 4 میں پڑھے تھے، ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ تو چلیے ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے اب پڑھا تھا کہ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حروف سے مل کر پڑھا جائے گا، اور ملتی جلتی آواز والے حروف اور حروف مستعلیہ ہم نے ان سب لفظوں میں فرق کر کے اچھے سے ان کی آواز میں فرق کرنا ہے اور اچھے سے ادا کرنا ہے۔ تو آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات، حمزہ تو زبر اتو، حمزہ تو زیر ایتو، حمزہ تو پیش اتو، اتو ایتو اوتو، حمزہ زا زبر از، تھوڑی سی سختی لاتے ہوئے سیٹی کی آواز نکالیں گے، زا کو ظاہر کرتے ہوئے۔ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از، حمزہ زال زبر ال، حمزہ زال زیر از، حمزہ زال پیش از، از از از، حمزہ وا زبر از، حمزہ وا زیر از، حمزہ وا پیش از، از از از۔ اب تو بھی حروف قلقلہ میں سے بھی ہے اور حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، تو ہم نے توا کو پر کرتے ہوئے اس میں قلقلہ ظاہر کرنا ہے۔ اب یہاں پر زوا ہے، حروف مستعلیہ میں سے آ گیا تو ہم نے اس کو پر کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔
حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، اس، حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس، حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس۔ اب آپ یہاں پر ایک بات نوٹ کیجئے کہ جب ہم نے حروف تہجی یعنی حروف مفردات پڑھے تھے تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ دال کے اوپر جب صاد کے ساتھ دال کو لکھ دیا گیا تھا اور اوپر ساکن کی علامت یعنی یہ دال نما علامت چھوٹی سی لکھی ہوئی تھی تو ہم نے وہاں پر قلقلہ کیا تھا۔ تو اب ہم جب صاد کرتے ہیں تو وہ دال ساکن ہے یعنی دال حروف قلقلہ میں سے آیا تو ہم نے صاد کے اینڈ پر دال کو قلقلہ کیا ہے، اس لیے ہم نے صاد پڑھنا ہے یعنی صاد کے اینڈ پر دال ساکن تھا یعنی حروف قلقلہ میں سے آ گیا تو ہم نے وہاں پہ قلقلہ کرتے ہوئے صاد کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد، حمزہ داد زبر عد، حمزہ داد زیر اد، حمزہ داد پیش اد، اد۔ یہاں دیکھیے حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، اک، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، اق، حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش اوہ، حمزہ حا زبر اح، حمزہ حا زیر اح، حمزہ حا پیش اوہ، اوہ، حمزہ زبر ا۔ اب آپ نے پڑھا تھا حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھنا ہے تو ہم نے اس کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ حمزہ زیر ا، حمزہ پیش او، او، حمزہ عین زبر ا، حمزہ عین زیر اع، حمزہ عین پیش او، حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ، اوخ۔ اب ہم نے خا حروف مستعلیہ میں سے آ گیا تو ہم نے اس کو پر کر کے پڑھنا ہے، تو ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اخ پڑھنا ہے، اس میں ہم نے قلقلہ نہیں ہونے دینا سوائے حروف قلقلہ کے۔ جو حروف قلقلہ 5 ہمیں بتائے گئے ہیں ہم نے صرف ان میں قلقلہ کرنا ہے اور کسی بھی لفظ پر ہم نے قلقلہ نہیں ہونے دینا، اور ہم نے حروف مستعلیہ کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ اب خا حروف مستعلیہ میں سے تھا تو اس لیے ہم نے اس کو پر کر کے پڑھا ہے۔ تو آگے دیکھیے حمزہ غین زبر او، حمزہ غین زیر اغ، حمزہ غین پیش اغ، او، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب، حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم
पेश अम, इम, हमज़ा वाव ज़बर आओ। अब यहाँ पर देखिए वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले ज़बर है तो वाव लीन होगा। तो आपने सबक नंबर 2 में पढ़ा होगा हरूफ़े लीन। तो अब यहाँ पर देखिए वाव साकिन है, यानी ये दाल नुमा लामत जब वाव के ऊपर आ गई तो वाव साकिन हो गया। वाव साकिन से पहले हमज़ा है, हमज़ा के ऊपर अलिफ है, अलिफ के ऊपर हरकत है तो वो हमज़ा पढ़ा जाएगा। अब वाव साकिन से पहले हरकत की अलामत आ गई, यानी ज़बर है, वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होगा, यानी हमने इसको बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ना है। तो हमज़ा वाव ज़बर औ, ठीक है। वाव साकिन से पहले ज़ेर नहीं आता, ठीक है ना। वाव, ये देखें ये वाव है, वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले ज़ेर नहीं आता। तो अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे, हमज़ा वाव पेश ऊ। अब हमने इसको क्यों लंबा किया, क्योंकि ये वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा हो गया। यहाँ वाव लीन था, यहाँ पर वाव मद्दा था। हरूफ़े मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। आगे देखिए हमज़ा फ़ा ज़बर अफ़, हमज़ा फ़ा ज़ेर इफ़, हमज़ा फ़ा पेश उफ़, अफ़ इफ़ उफ़, हमज़ा लाम ज़बर अल, हमज़ा लाम ज़ेर इल, हमज़ा लाम पेश उल, अल इल उल, हमज़ा नून ज़बर अन, हमज़ा नून ज़ेर इन, हमज़ा नून पेश उन, अन इन उन, हमज़ा रॉ ज़बर अर, हमज़ा रॉ ज़ेर इर, हमज़ा रॉ पेश उर, अर इर उर, हमज़ा जीम ज़बर अज, हमज़ा जीम ज़ेर इज, हमज़ा जीम पेश उज, अज इज उज, हमज़ा शीन ज़बर अश, हमज़ा शीन ज़ेर इश, हमज़ा शीन पेश उश, अश इश उश, हमज़ा या ज़बर आई। अब यहाँ देखिए या साकिन है, यहाँ साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होगा। यहाँ वाव साकिन से पहले ज़बर था तो वाव लीन था, यहाँ पर या लीन है। तो हमने इसको बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए हमज़ा या ज़ेर ई आई ई। अब या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा, एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर इसकी मकदार होगी। या साकिन से पहले पेश नहीं आता। तो उम्मीद इसी के साथ हमारा सबक नंबर 11 का आधा हिस्सा मुकम्मल हुआ। आधा हम अगले दिन पढ़ेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि अच्छे से पढ़ते रहें, अच्छे से याद करें, जैसे जैसे बताया जाए वैसे वैसे कोशिश करें कि पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपको तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना आ जाए।